بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام عمران حسین ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام اور دیگر مذاہب میں سود حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سود کھانے سے کوئی نہیں بچے گا، اور اگر سود نہ کھائے گا تو اس کے بخارات اس تک پہنچیں گے، یعنی سود دے گا یا اس کی گواہی دے گا یا دستاویز لکھے گا یا سودی روپیہ کسی کو دلانے کی کوشش کرے گا یا سود خور کے یہاں دعوت کھائے گا یا اس کا ہدیہ قبول کرے گا۔ اگر ہم آج کل کے ماحول میں دیکھیں تو ہم آسانی سے یہ جان سکتے ہیں کہ اگر ہم ڈائریکٹلی سود کے لین دین میں انوالو نہیں بھی ہیں تو سود کے بخارات ہم تک پہنچ رہے ہیں، ہم چاہتے یا نہ چاہتے، اور بعض اوقات کم علمی کی وجہ سے سود کے کاروبار کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ہمارا کاروبار تو حلال ہے، مگر ہم نے سودی بینکوں میں اپنا پیسہ رکھا ہوا ہے، اور ہم اس سے کوئی منافع لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہی سودی بینک ہمارے پیسے کو جو چاہے کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی رکھا ہے اس کو سود کے کاموں میں لگا کر منافع کما رہے ہیں، اور ہمارا پیسہ اس سود کے کاروبار کی ترقی کا باعث بن رہا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم کاروبار نہیں کر رہے، ہم نوکری کر رہے ہیں، تو ہماری نوکری تو حلال کاروبار میں ہے، لیکن ہماری تنخواہ سودی بینکوں میں جا رہی ہے۔ جہاں پر ہم کاروبار بھی حلال کر رہے ہیں، نوکری بھی حلال کر رہے ہیں، ہمارے اکاؤنٹ بھی اسلامک بینکوں میں ہیں، لیکن ہم سودی کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرتے ہیں، اور کریڈٹ کارڈ کے استعمال پر ہم یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ ہم تو وقت سے پہلے ادائیگی کر دیتے ہیں اور کبھی سود نہیں دیتے، حالانکہ اس وقت ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کریڈٹ کارڈ لیتے وقت ایک سود کے معاہدے پر دستخط کیے تھے، گویا اس وقت آپ لیٹ پیمنٹ پر سود دینے کے لیے تیار تھے، اور کریڈٹ کارڈ لیتے ہوئے آپ سودی معیشت کی ترقی کا باعث بھی بنے۔ تو آپ چاہے اب آپ وقت پر ادائیگی کر بھی دیں، آپ دو طرح سے سودی کاروبار کا حصہ بنے ہوئے ہیں، ایک سودی معاہدے کو سائن کر کے، اور دوسرا اپنے اس عمل سے سودی معیشت کے معاون بن کر۔ اس کے علاوہ ہمارے بچوں کی تعلیمی فیسیں، ہمارے یوٹیلیٹی کے بل سودی بینکوں میں جمع ہوتے ہیں، اور اگر نہ بھی ہوں تو ان میں لیٹ فیسز جو ہم ادا کرتے ہیں وہ بھی سود کے زمرے میں آتے ہیں۔ ہمارے کاروبار اور معیشت سودی قرضوں پر چل رہی ہے، اور اس طرح کے اور بہت سے کام ہیں جو سود پر چل رہے ہیں، اور ہم جانتے بوجھتے یا لا علمی میں ان کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کر ہی کیا سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہم اپنے لیول پر جو کر سکتے ہیں وہ تو شروع کریں، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اور اپنے خاندان کے بینک اکاؤنٹس کو سودی بینکوں سے بند کرا کے اسلامک بینکوں میں منتقل کر سکتے ہیں، کریڈٹ کارڈ کا استعمال ختم کر سکتے ہیں، اور دوسروں کو اس کی ترغیب بھی دے سکتے ہیں، سودی قرضے لینا بند کر سکتے ہیں، اور جو ادارے سودی کاموں میں ملوث ہیں ان سے اپنے معاملات تبدیل کر کے غیر سودی اداروں میں جہاں تک ممکن ہو لے کر جا سکتے ہیں۔ جہاں پر ہماری سودی سرمایہ کاری ہے اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں، اور سود کے بارے میں آگاہی پھیلا سکتے ہیں۔ سود کے خاتمے میں ہم اللہ کے مجاہد بن سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی سود سے بچا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اسلامک بینک کاری مکمل طور پر سود سے پاک ہے یا نہیں؟ اس پر ہم اپنی اگلی ویڈیوز میں تفصیل سے بات کریں گے۔ تو جس حد تک ممکن ہو سکے سود سے بچیں، اللہ پاک ہم سب کی مدد فرمائے، آمین۔ اپنی اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔